الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور جب پہنچ گئی ان کے پاس عظیم و شان کتاب اللہ پاک کی طرف سے تصدیق کرنے والی اس کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، اور اس سے پہلے کفار پر ظاہر کیا کرتے تھے، پھر جب ان کے پاس وہ آ گیا جسے پہچانتے تھے تو اسی سے کفر کیا، پس اللہ کی لعنت ہے کفار پر۔ بری ہے وہ حالت جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کہ کفر کیا اس قرآن کے ساتھ جو اللہ پاک نے نازل کیا، ماد اس ضد پر کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا اپنا خاص فضل نازل فرمایا، سو وہ مستحق ہو گئے غضب بالائے غضب کے، اور کفار کے لیے آخرت میں ذلت والا عذاب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اس سے پہلی آیات کریمہ کے اندر قوم یہود کا تکبر کا تذکرہ تھا، اور آج اس آیت کریمہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے یہود کا آپ کے متعلق اعتقاد کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد پھر ان کا اعتقاد کیا بن گیا۔ تو یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ منورہ کے اندر آپ کے منتظر تھے، آپ کی آمد کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور دوسرے کافروں پر اس چیز کو ظاہر کیا کرتے تھے کہ اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر تم لوگوں سے اپنے بدلے لیا کریں گے۔ تو یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بڑے شدت کے ساتھ منتظر تھے، چونکہ آسمانی کتب میں آپ کی علامات موجود تھیں، تورات کے اندر بھی موجود تھیں، انجیل کے اندر بھی موجود تھیں، چنانچہ یہودی مشرکین مکہ کے پاس جا کر پوچھا کرتے تھے کہ فلاں فلاں صفات والا بچہ
تم میں پیدا تو نہیں ہوا۔ جب مشرکین مکہ وجہ پوچھتے تو یہ لوگ خود بتایا کرتے تھے کہ ان صفات والا بچہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ ان کے ساتھ مل کر ہم کفر و شرک کا کلا کما کریں گے، ان کے معاون بنیں گے، ان پر ایمان لائیں گے، ان کے اصحاب میں شامل ہوں گے۔ مگر جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی اور آپ پر عظیم و شان کتاب مقدس نازل کی گئی تو یہ لوگ حسد کا شکار ہو گئے کہ بنی اسرائیل کی بجائے بنو اسماعیل کے ایک فرد کو نبوت کیوں دے دی گئی۔ اللہ نے فرمایا وحی کا نزول میرا خاص فضل ہے، میں اپنا فضل جس خاص بندے پر نازل کرنا چاہوں، میرے فیصلوں میں کون رکاوٹ ڈال سکتا ہے؟ تمہیں چاہیے کہ میرے احکامات کو دل و جان سے تسلیم کر لو، اور جو لوگ محض حسد ہی کی بنا پر کفر کرتے ہیں ان پر میرا غضب نازل ہوگا دنیا میں بھی، اور یہ لوگ آخرت میں بھی ذلیل ترین عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ تو سامعین محترم، ان آیات کریمہ کے اندر یہی اللہ تبارک و تعالی نے قوم یہود سے شکوہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے آپ کتنے منتظر تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو آپ نے ضد کی وجہ سے ان کی بات کو نہیں سنا اور ان پر ایمان نہیں لائے اور آخری نبی کے معاون و مددگار نہیں بنے۔ تو ان آیات کریمہ سے یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر احکام خداوندی کا انکار کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مخصوص قسم کی لعنت ان لوگوں پر نازل ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کمالات وہبیہ ہوتے ہیں ان کا حصول بندے کی محنت پر نہیں ہوتا، بلکہ یہ صرف اور صرف رب کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو بھی عطا کر دے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر ایک لفظ آیا یستفتحون، تو مفسرین اکرام نے اس لفظ کے 3 معنی بیان کیے ہیں، وہ آپ سن لیجئے۔ یستفتحون کا پہلا معنی مفسرین اکرام نے کیا استخبار، مطلب یہ ہے کہ یہود مشرکین سے خبریں معلوم کیا کرتے تھے کہ فلاں فلاں صفات والا لڑکا تم میں پیدا تو نہیں ہوا۔ چنانچہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ یستفتحون کا ترجمہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبریں معلوم کیا کرتے تھے کہ فلاں فلاں صفات والا لڑکا پیدا ہوا کہ نہیں۔ دوسرا معنی اس کا یفتحون فتح سے ہے، اور فتح کا ترجمہ ہوتا ہے بتانا یا ظاہر کرنا، کیونکہ باب استفعال کی خاصیت ہے کہ مجرد کی موافقت کرتا ہے۔ مثلا استقر بمعنی کرہ، سین مبالغے کے لیے ہے
طلب کے لیے ہرگز نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہود مشرکین عرب کو بتایا کرتے تھے کہ فلاں صفات والی کتاب، فلاں صفات والے نبی پر نازل ہوگی جو نبی تم میں پیدا ہوگا، اور وہ وقت قریب آ چکا ہے۔ چنانچہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ یہود مشرکین پر ظاہر کیا کرتے تھے کہ فلاں صفات والا نبی تم میں مبعوث ہوگا اور اس کا زمانہ بعثت قریب آ چکا ہے۔ تیسرا معنی ہے اس کا استفتاح بمعنی استنصار۔ مطلب یہ ہے کہ یہود اللہ پاک سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ، جس نبی کی صفات تورات کے اندر موجود ہیں اس کو بھیج دے، تاکہ اس نبی کے ساتھ مل کر ہم شرک و کفر کو مٹائیں گے، یعنی کفار کے مظالم کا مقابلہ کریں گے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا کیا کرتے تھے۔ اسی چیز کو بعض مفسرین کرام نے بیان کیا، اور اس آیت سے بعض لوگ یہ بھی مراد لیتے ہیں کہ یہود اپنی دعاؤں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا کرتے تھے کہ ہم ان کے وسیلے سے مخالفین اور مشرکین کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ تو آئندہ درس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے چند باتیں وسیلے کے متعلق ہوں گی کہ وسیلے کا کیا مطلب ہے، کیا کسی ذات کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے اللہ سے دعا مانگتے ہوئے یا نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔